زیادہ ایشو بنا ہے ہمارے علاقے کے امن کے لیے، وہ ہمارے لینڈ ڈسپیوٹ ہے، جو ہمارے زمینی تنازعات جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک ہمارا بارڈر ایریا ہے پیواڑ، اور ساتھ جو ہے گیدو جو ایک گاؤں ہے، ان کے درمیان جو ہے زمینی تنازع ہے بنجلیزے، اور ان کا جو ہے مقبلان ایک قوم ہے، مقبل ایک ایریا ہے۔ پھر لوور کورم میں بالچ خیل ایک علاقہ ہے، ان کا پاڑا چمکنی کے ساتھ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ کورم کے وسط میں ایک علاقہ ہے بشہرہ، بشہرہ کا حمزہ خیل مستخیل جو ایک وہاں پہ ایک قوم ہے ان کے ساتھ، اور دوسری طرف جو ہے شاخ دلت خیل ان کے ساتھ جو ہے ان کا مسئلہ ہے۔ اب تک جو وہاں کے حالات خراب ہوئے ہیں، پھر ان کی شکل جو ہے یعنی رنگ جو ہے وہ پھر قوریت کی رنگ جو ہے انہوں نے لے لی ہے ان لڑائی جھگڑوں میں، وہ انہی تنازعات کی وجہ سے ہے۔ حکومت جو ہے اب تک تماشائی ہے، حالی کی 100 جو ہیں کے حساب سے جرگے ہمارے ہو چکے ہیں، اس میں حکومت کے تمام ذمہ داران بیٹھتے بھی ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں دے گا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ آپس میں کر لیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مثلا وہاں کے ایڈیشنل ای سی ہیں یا ریونیو ای سی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب جو مسئلہ بنا ہے وہ اس وجہ سے بنا ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں۔ ہمارا جو احتجاج ہے یہ پورے ضلع کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی مسائل ہے وہ حل ہو۔ پہلے سے ہم نے یہ نعرہ لگا ہے کہ بھائی اہل سنت کا جہاں پر حق ہے ہم ان کو دینے کے لیے تیار۔ 1% ایسی آبادی ہے یا 5% جو امن نہیں چاہتی، ان کا حل کیسے ہو؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس فساد کو یا فسادی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ پیش آئے اس سے پہلے اس کو کیا کرے، خنثی کرے، ختم کرے۔ اور رکزئی ایجنسی میں ہمارے جو آباء و اجداد کی زیارات ہے، اب اس پہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اجازت مانگنا ان کے لیے باعث شرم ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں اپنے آباء و اجداد کی قبر پہ جانے کے لیے ہم ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ اور ضلع کورم میں مثلا اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، اب ہم نے یہ بھی کوشش کی، میں نے خود صدہ میں بیٹھ کر میں نے ان کے مشران سے کہا کہ بھائی آئیں ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں، ہم ایک دوسرے کے مدارس میں ہم جائیں، بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ یہ دوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، مولا کے کرم میں، شکر اللہ پاک کا۔ اچھا سر، ہمیں تھوڑی اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کرتے کیا ہیں اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید تجمل حسین الحسینی ہے، میرا تعلق پرا چنار کے ایک چھوٹے سے گاؤں ابراہیم زید سے میرا تعلق ہے، اور حال ہی میں تحریک حسینی پاکستان پرا چنار کا جو ہے وہ صدر ہوں، اور وہاں پہ اپنے فرائض انجام دیتا ہوں۔ اچھا سر، تھوڑا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی بتائیں، کیونکہ آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا اوور آل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی ایجوکیشن جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے زیادہ تر عرصہ دینی تعلیمات میں جو ہے گزاری ہے۔ میٹرک کے بعد میں مدرسہ عارف حسین الحسینی جو پشاور میں ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے، میں ادھر اسٹوڈنٹ رہا تقریباً 4 سال 5 سال میں نے ادھر تقریباً یعنی 5 سال تقریباً میں نے گزارے۔ اس کے بعد میں ایران چلا گیا اور وہاں سے میں نے الہیات میں ایم فل کی ہے۔ زبردست۔ اچھا سر، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے کروم کے امن کے حوالے سے، کروم میں جو لینڈ ڈسپیوٹس وغیرہ چل رہے ہیں، اور حال ہی میں جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک وفد کے ساتھ آئے ہیں جو کہ ایک پروٹیسٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے آن گوئنگ۔ تو سر ہمیں تھوڑا اس چیز کے بارے میں بتائیے، چونکہ آپ صدر ہیں تحریک حسینی کے اور مین لیڈرز میں آپ کاؤنٹ ہوتے ہیں پارا چنار اور پورے کروم کے، تو کائنڈلی ہمیں یہ سارا ایشو سمجھائیں کہ یہ کروم میں جو بد امنی ہو رہی ہے پاسٹ ڈیکیڈ سے، کافی زیادہ عرصہ ہو گیا، کیونکہ جب سے ہم چھوٹے ہیں ابھی تک وہ مسئلے چلتے آ رہے ہیں، تو یہ مسئلے ہیں کیا؟ دیکھیں ضلع کروم کی جتنے مسائل ہیں، شاید میں یہ کہوں کہ ضلع کروم 3 جو ہیں سب ڈویژن میں تقسیم ہے، ہر جگہ کے شاید مخصوص مسائل بھی ہوں۔ میں اگر موقع ملے تو دوران گفتگو اس کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کرتا چلوں گا، لیکن ابھی جو ہمارے مسائل جو زیادہ ایشو بنا ہے ہمارے
علاقے کے امن کے لیے وہ ہمارے لینڈ ڈسپیوٹ ہے، جو ہمارے زمینی تنازعات جس کو ہم کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ واحد ضلع کوروم مرج ڈسٹرکٹ میں واحد ضلع کوروم ہے کہ جو لوور اور اپر کوروم ہے، وہ جو ہے ریوینیو ریکارڈ سب کچھ موجود ہے. بالکل. اور وہاں پہ انچ کی زمین اور اسی طرح پہاڑ صحرائیں، یعنی ان کی باقاعدہ نقشجات بنے ہوئے ہیں. اس میں باقاعدہ یعنی جو اقوام وہاں پہ رہتے ہیں، یعنی اس کی نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ علاقہ کس قوم کے ساتھ، یعنی کس قوم کی ملکیت ہے. یہ سب کچھ موجود ہے. دیکھیں مسائل بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بارڈر کا علاقہ ہے، پھر جو ہے پارا چنار اسٹریٹجک حوالے سے بھی ایک نہایت ہی حساس علاقہ ہے، چونکہ پارا چنار آپ کو پتہ ہے کہ اتنا فاصلہ اسلام آباد سے نہیں ہے جتنا کابل سے اس کا فاصلہ جو ہے نزدیک ہے. اور پھر جو ہے پورے افغانستان کے سمجھے جو ہے ایک درمیان میں واقع ہے پارا چنار. ایک طرف مثلا کابل جو نہایت ہی نزدیک ہے، دوسری طرف جو ہے جلال آباد شمال کی طرف، اور جنوب کی طرف جو ہے اس کا خوست اور یہ ایریا. اور پارا چنار بالکل جو ہے اس کے راستے میں ہی آتا ہے ایک ٹائپ کا. دیکھا سمجھے کہ اندر جو ہے ایک علاقہ ہے. تو بہت سارے مسائل اس پہ یعنی اثر انداز ہے. اگر میں کہتا چلوں شاید مناسب ہی ہوگا کہ انٹرنیشنل جو حالات پیدا ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں، ان کی جو ہے بھی انوالومنٹ ادھر ہے، اور ان کی جو اقتصادی دوڑ ہے وہ بھی اس علاقے پہ مؤثر ہے. اور اسی کی باعث بھی ادھر کے حالات جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہم ایک احتجاجی شکل میں ہمارا جو وہ ہے شروع ہے، وہ ہمارے وہ مسائل ہے کہ جو اب تک وہاں کے امنیت کو ان سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. وہ ہمارے چند ایک گنے چنے زمینی تنازعات ہیں جس کا میں نام لوں، بعد میں وضاحت کی ضرورت اگر پڑے تو میں وضاحت بھی انشاءاللہ دے سکتا ہوں. دیکھیں ایک ہمارا بارڈر ایریا ہے پیواڑ، اور ساتھ جو ہے گیدو جو ایک گاؤں ہے. ایک طرف اہل تشیع کی آبادی ہے، دوسری طرف ہمارے اہل تسنن کی آبادی ہے. ان کے درمیان جو ہے زمینی تنازع ہے، جنگلات اور وہاں کی جو ہے صحرائیں، اس کے بارے میں ان کے درمیان جو ہے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے. پھر ایک اور طرف کنجلیزے جس کو ہم کہتے ہیں، کنجلیزے نسلی کوٹ، اور ان کا جو ہے مقبلان ایک قوم ہے، مقبل ایک ایریا ہے، ان کے ساتھ جو ہے زمینی تنازع چلا آ رہا ہے، بہت کافی عرصہ ہو گیا. پھر لوور کوروم میں بالچ خیل ایک علاقہ ہے، ان کا پاڑا چمکنی کے ساتھ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اور کوروم کے وسط میں ایک علاقہ ہے بشہرہ، وہاں پر بھی جو ہے بشہرہ کا حمزہ خیل مستخیل جو ایک وہاں پہ ایک قوم ہے، ان کے ساتھ، اور دوسری طرف جو ہے شاخ دلت خیل، ان کے ساتھ جو ہے ان کا مسئلہ ہے کہ اب تک جو وہاں کے حالات خراب ہوئے ہیں. پھر ان کی شکل جو ہے یعنی رنگ جو ہے وہ پھر قوریت کی رنگ جو ہے انہوں نے لے لی ہے ان لڑائی جھگڑوں نے. وہ انہی تنازعات کی وجہ سے ہے، انہی مسائل کی وجہ سے ہے کہ جو زمینی تنازعات ہے، اس وجہ سے ہمارے کافی دفعہ جو ہیں پارا چنار کے حالات خراب ہو گئے. اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ ان ساروں کے نقشے بھی موجود ہیں، سارے جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کا موجود ہے. ابھی اس پہ بھی تھوڑا ہی روشنی ڈالیں. لائک جب ایک آن ریکارڈ چیز پڑی ہوئی ہے تو پھر مسئلے کس چیز کے ہیں، وہ اس پہ تھوڑی نظر ڈالیں. دیکھیے میں ایک ایک کر کے تھوڑی سی وضاحت کروں. مثلا ہمارا ایک مسئلہ جو وہاں پہ چلا آ رہا ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا، یعنی 1995 یعنی 96 میں جب افغان مہاجرین وہاں سے آگے شفٹ ہو گئے اور پاکستان نے اور ہم نے ان کی میزبانی کی، ریفیوجیز جو آئے تھے. پھر
ایک علاقہ جو جہاں پہ ان کے کیمپ لگے وہ بالشخیل کی زمین تھی، شاملاتی جو رقبے پہاڑ اور ان کی جو صحرا ہے وہاں پہ ان لوگوں کی کیمپ بن گئی. جب وہ چلے گئے تو وہ کیمپ جو ہے حکومت نے مسمار کی. اس کے بعد کچھ ایسے قبائل کہ جو اس علاقے سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں تھا، مثلا پاڑا چمکنی کی جو اصلاً یہ پہلے قوم کا حصہ بھی نہیں تھا، اب یہ سینٹرل قوم بنا ہے. بالکل پہلے تو ایک لوور قوم تھا، ایک اپر قوم تھا، اور اس کو ایف آر کہا جاتا تھا، علاقہ غیر کہا جاتا تھا، یہ موسوم تھا اسی نام سے. تو اب اس کو سینٹرل قوم کا نام دے دیا. تو اس زمین پر ان گھروں پر ان لوگوں نے قبضہ کیا. جب قبضہ کیا تو حکومت نے ان کو نکالا اور پوری آبادی کو مسمار کر دیا، چونکہ زمین جو ہے بالشخیل قوم کی تھی. البتہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بالشخیل قوم کے ساتھ جو اہل تشیع ہیں ان کے ساتھ اہل تسنن کا بھی حصہ ہے، اہل سنت کا بھی حصہ ہے، جو بالشخیل میں نہیں، خارقلی میں، جو بالشخیل کے ساتھ جو ہے ایک ہمسایہ گاؤں ہے، یعنی نزدیک گاؤں ہے، خارقلی جس کو کہتے ہیں، ان کے بھی جو ہے اس میں حصہ ہے. اور یہ دونوں جو ہیں ہمیشہ انہی زمینوں کی خاطر جو ہیں حکومت عدالتوں میں اور ہر جگہ بیرونی دروازے بھی مل کر کٹکھٹائے ہیں، شیعہ سنی نے مل کر. تو یہ زمین جو ہے یعنی یہ آبادی مسمار ہو گئی. پھر جب 2007 کے حالات پیدا ہو گئے، وہاں پر طالبان کا جو پوری ملک میں ایک وبا پھیل گئی، جو پورا پاکستان اس کے ضد میں آیا. اور زیادہ تر میں اگر کہوں تو شاید مناسب ہے تو اہل سنت سب سے زیادہ ان کے ضد میں آ گئے. مساجد میرے خیال میں جتنے دھماکے انہوں نے مساجد میں کیے اہل سنت کے، میرے خیال میں اہل تشیع کے مساجد میں اتنے دھماکے انہوں نے نہیں کیے. وزیرستان میں اور ادھر ادھر جتنے بھی تھے. تو جب وہ لوگ یہاں پہ قابض ہو گئے تو انہوں نے ان کا جو کیا نام تھا بیت اللہ مسعود، وہ آ کے اس نے یہ زمین دوبارہ تقسیم کی دو قبیلوں کے درمیان، جو ادھر سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ایک جو ہے پاڑا چمکنی اور دوسرا جو ہے مسوزئی، ایک گاؤں، ان کے درمیان تقسیم کی. پھر اس وقت ہمارے جو اہل سنت بھائی جو اس زمین میں بالشخیل کے ساتھ شریک تھے، ان کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ان کو کہ دیکھیں یہ زمین کسی اور کی نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ تقسیم نہ کریں، یہ زمین ہماری ہے. لیکن باہر کیا ان کی تو اپنی مرضی تھی، وہ جیسے مرضی تھی وہ کرتے تھے، انہوں نے تقسیم کی. باہر کیا جب وہ دور بھی گزرا، اس کے بعد تک آج، یعنی اس کے بعد سے لے کر آج تک مثلا اس زمین پہ وہی قبائل جو سینٹرل قوم سے ان کا تعلق ہے، ان کا اصلا لوور قوم اور اپر قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کے درمیان جب سینٹرل قوم اور لوور قوم اور اپر قوم کی جو بارڈر لائن اگر وہ بھی کھینچ دے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، نو ڈاؤٹ کون کہاں کا رہنے والا ہے، اسی بھی پتہ چلتا ہے. تو باہر کے وہ قبیل بہت دور پہاڑوں سے آ کر ان زمینوں پر جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر دیا. اور متاسفانہ حکومت نے اس وقت سے لے کر اب تک ان کا راستہ نہیں روکا. جو بار بار یعنی یہی علاقہ جو ہے ہمارے مشکلات کا سبب بھی بنا، اور حکومت نے کبھی بھی جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اب مثلا یہ یہاں پہ اب یہ زمین کوئی معمولی زمین بھی نہیں ہے، ہزاروں ایکڑ پر جو ہے مشتمل زمین ہے، بہت بڑا ایریا ہے. تو حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اب یہ مسئلہ مثلا یہاں پہ اب تک جو ہے اٹکا ہوا ہے اور اس پہ ہمیشہ مسئلہ بھی بنا ہے اور قوم کے امن کو نقصان بھی پہنچا ہے. بالکل. اس کے علاوہ مثلا پیواڑ اور گیدو کا مسئلہ ہے. اب پیواڑ اور گیدو کا جو مسئلہ ہے، پیواڑ کا حالیہ ایک فیصلہ عدالت نے کی. بس اب پیواڑ اور گیدو بہت نزدیک ہے آپس میں. بالکل. پیواڑ ایک بڑا گاؤں ہے، گیدو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور حتیٰ جو اسناد ہے اس میں ٹھیک ہے گیدو کی اپنی ایک ملکیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اہل سنت کی اپنی ایک ملکیت ہے. باقی اپنی ملکیت کے علاوہ پہاڑی جو یہ تو بہت نزدیک ہے،
اب گرگتان ایک علاقہ ہے وہ بالکل بارڈر پہ ہے، وہ اس علاقے کا فیصلہ بھی جو ہے پیواڑ کے حق میں ہوا. عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ پیواڑ کی ملکیت ہے. اب گرگتان کو اگر دیکھا جائے تو یہ گیدو سے بہت آگے بلکہ بارڈر کے نزدیک ہے. بالکل. تو وہ مسئلے بھی ایسے ہیں کہ جو اسناد ہے اس میں سب کچھ واضح ہے، جو نقشے بنے ہوئے ہیں، حتیٰ وہاں کے پہاڑوں کے جو نام ہیں اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور کاغذات مال میں تیر کے نشان سے جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ پیواڑ جو ہے مثلا علیزے یہاں سے یہاں تک مثلا وہ جنگل جو ہے اس میں یہ ان کی یعنی ان کی ہے. اور پھر دوسری جو پیواڑ میں دوسری جو اقوام ہے ان کی بھی جو ہے مثلا نشاندہی کی گئی ہے کہ فلان طرف جو ہے مثلا دوپرزے کا ہے، اور فلان طرف جو ہے وہ ڈیخیل کا ہے، یعنی جو اقوام وہاں پہ رہتے ہیں سب کی یعنی باقاعدہ نقشہ جات میں اس کی نشاندہی ہوئی ہے. لیکن متاسفانہ جب یہ مسئلہ بنا پیواڑ اور گیدو کے درمیان، جب تنازع ہوا پہاڑ کی کٹائی، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے میں یہ تھا کہ پیواڑ والے جنگل جائیں گے، جنگل کٹائی میں ان کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی ان کی اہل سنت منگلان کی طرف سے. ایک معاہدہ کہ اگر ان کی طرف سے کوئی مشکل پیدا ہو گئی تو 50 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے. پھر اگر ان کے مقابلے میں ادھر وہاں پہ مشکل بنا تو یہ جو راستہ پیواڑ سے ہو کے آتا ہے اس میں اگر منگلان کے لیے کوئی مسئلہ بنا تو ان پہ جرمانہ ہوگا. اور اسی طرح پانی کا مسئلہ ہے کہ وہاں سے جو ندیاں ہیں وہ اہل سنت کے علاقے سے ہیں، وہ بھی اسی معاہدے میں جو ہے فیصلے میں موجود ہے، جس میں بزرگان نے فیصلہ کیا، اہل سنت کے، اہل تشیع کے، باہر سے بھی لوگ آئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو 3 مسئلے ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، پانی، جنگل اور روڈ. بالکل. یہ پانی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، جنگل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور روڈ میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور کہ بھی ایک معاہدہ ہوا ہے، سب نے قبول بھی کیا ہے. لیکن جب یہ جنگل چلے گئے وہاں پہ ان کے خلاف انہوں نے جنگ کی، اور 11 بندے جو ہے اس میں شہید ہو گئے، اور اس سے جو ہے یہ مسئلہ اب تک جو ہے وہ حل نہیں ہوا. تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح رہ گیا. درحالی کہ اس مسئلے میں چونکہ میں خود جب میں تحریک حسینی کا وہ نہیں صدر نہیں تھا تو بھی میں ان جرگوں کا ایک حصہ تھا، بالشغیل کی طرف سے، ابراہیم زئی کی طرف سے. تو اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً ہمارے کچھ 64-65 جرگے ہو گئے اس مسئلے پہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان سے کہتے تھے کہ بھائی کوئی سند تو لے آؤ نا، ایسے پروف تو ہونا. آپ یقین کریں چونکہ اگر میں اس میں کوئی مبالغہ کروں تو اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. ایک حقیقت ہے کہ آخر میں ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا آخری جرگہ ہے، کوئی سند تو لے آؤ. اس نے کہا وہ گاڑی میں لے گیا. ہم نے کہا ہم بیٹھتے ہیں ادھر، اگر گاڑی جو ہے چپری کراس کر چکے تو اس کو واپس بلائیں، ہم بیٹھتے ہیں لیکن کوئی سند لے آئیں. ہاں جو ان کی اپنی ملکیتی زمین ہے اس کو تو سب اعتراف کرتے تھے کہ جو ان کی ملکیت ہے ان کو دی جائے، جو ہے ان کا ہے، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو جنگل ہے، جو ادھر ادھر کے علاقے ہیں، وہ پیواڑ کے ہیں. تو باہر کے وہ آخر تک انہوں نے کوئی سند پیش نہیں کی، اور آخر میں فیصلہ بھی ہو گیا. اس کے باوجود فیصلہ ہو گیا کہ چلو یہی مسئلہ جو پیواڑ اور گیدو کا ہے یہ ہم اسی طرح جس طرح پہلے تھا 15 دن 10 دن ایک قوم کٹائی کرے، پھر جو ہے دوسرے ایک سلسلہ جو پہلے تھا، دوسری جو مثلا گیدو والے پھر اپنے ایام میں مخصوص دنوں میں وہ چلے جائے، وہ جنگل کی کٹائی کرے. اس میں فیصلہ بھی ہو گیا. ڈی سی کے آفس میں جو ہے مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی، اور جو اس میں بیٹھے تھے اسٹیک ہولڈر سب خوش تھے، سب نے اپنے حل ہو گیا. ہاں سب ہم بھی خوش تھے، ہم بھی خوش تھے، اہل سنت کے مشران بھی خوش تھے کہ چلو ایک مسئلہ تھا الحمدللہ حل ہو گیا. اب مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی، اور ہر ایک ادارے نے اپنے بڑوں کو جو ہے وہ بھی دیا کہ رپورٹ بھی دی، اور وہاں سے ان کو شاباش بھی آیا کہ جی ماشاء اللہ آپ نے اس مسئلے کو سالو. اب دوسرے دن جب جاتے ہیں کٹائی کے لیے
ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ امپلیمنٹیشن تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. Obviously. وہاں ریاست ہے, کوئی جنگل تو ہے ہی نہیں کہ بالکل پورا ملک جنگل کی طرح ہو, نہیں, وہاں ریاست ہے, ریاستی ادارے سب موجود ہے. اب جب لوگوں نے جانا چاہا اسی سسٹم کے تحت, تو مزے کی بات یہ ہے کہ دوبارہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں. مسئلہ دوبارہ رہ گیا. یعنی وہ مٹائی, وہ خوشی, وہ ختم ہو گئی, وہ بس مٹائی ہی تھی, باقی اس کا کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ ابھی تک اسی طرح جو ہے پینڈنگ ہے اور اسی طرح پڑا ہے. اس کے علاوہ تیسرے جو علاقہ ہے وہ مقبلان اور کنجلیز ہے. اب کنجلیز ہے مقبلان میں, اب وہ ڈیٹ میں بھول گیا ہوں تقریباً, یعنی اب وہ 6 ڈیٹ میں بھول گیا ہوں کہ کس تاریخ کو ان کے درمیان جو ہے ایک ریونیو کمیشن انہوں نے فیصلہ بھی سنایا ہے. باقاعدہ اس میں کمیشن نے اپنا بیان بھی دیا ہے کہ مقبلان کا حتی جو گاؤں ہے وہ گاؤں کے کچھ گھروں کی ملکیت ابھی بھی جو ہے کنجلیزے کے اس پہ ہے, نام پہ ہے. یعنی اس کی جو کیا کہتے ہیں انتقال جس کو کہتے ہیں, یعنی زمین کی انتقالات ابھی بھی اہل تشیع کے نام پر ہے. باقی ان کو جو ہے صرف اور صرف یہ گھر اور علاقہ دیا گیا تھا کہ پرانے زمانے میں کہ آپ حفاظت کر رہے ہیں اور پرانی ہسٹری ہے. تو باہر کے اب وہ کمیشن اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کے بعد دوسرا کمیشن جب آیا تو وہ جب چلے گئے ہمارے علاقے میں, ٹھیک ٹھاک کمیشن کے جو افسران تھے ان کو پذیرائی ملی, ان کی مہمان نوازی ہوئی. لیکن جب وہاں پہ گئے تو وہاں پر انہوں نے پتھروں سے استقبال کیا. مقبلان قوم نے ان کو بگا دیا کہ تم یہاں نہیں کر سکتے ہو, چونکہ ان کو پتا تھا کہ زمین تو کس کی ہے. تو باہر کے وہاں پر بھی جو ہے مسئلہ ابھی تک پڑا ہے, اور کئی دفعہ اس وجہ سے بھی حالات خراب ہو گئے. اور اسی طرح جو ہے بشہرہ ایک اور مسئلہ, بشہرہ کا جو مسئلہ ہے, اسی طرح تسلسل دیتے نا, بشہرہ کا جو مسئلہ ہے, اب بشہرہ میں بھی 2 گھر کی لڑائی جو ہے ایک زمین کے بارے میں, یعنی زمین کے تنازع کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے. البتہ بشہرے کی جو حساسیت ہے وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں, ایک جو ہے اسرار نامی ایک شخص ہے, ان کی فیملی ہے, اور ایک جو ہے بشیرہ بخت جمال اور یہ لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں. اب ان کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے پہ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی یہ زمین جو ہے ثابت ہو جائے گی, اگر ثابت ہو جائے گی یہ زمین اسرار کی ہے, ٹھیک ہے, یا مثلا ثابت ہو جائے گی یہ زمین بخت جمال کی ہے, فائدہ دونوں کا ہے. صحیح ہے, فائدہ تو, چونکہ یہ دونوں ایک گروہ ہیں. بالکل. اب اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اس کے مقابلے میں دوسرے اقوام ہیں, حمزہ خیل مستخیل ہے ایک طرف, دوسری طرف جو ہیں شاخ دلت خیل جو ایک قوم ہے. ابھی ان کا بارڈر جو ہے حمزہ خیل مستخیل اور شاخ دلت خیل کے ساتھ ہے. اب یہ بارڈر اگر مثلا ان کا رقبہ اگر زیادہ ہے تو اسرار کے فیملی کو بھی فائدہ ہے, اور اہل سنت اور تشیع دونوں کو فائدہ ہے. اب اگر مثلا ان کا رقبہ جو ہے کم پڑ جاتا ہے تو دونوں کو کیا ہے مثلا برابر کا, چونکہ اس میں حصے معلوم ہے کہ بھائی تمہارا حصہ اتنا ہے اور اس فیملی کا اتنا حصہ ہے. لیکن متاسفانہ وہ مسئلہ بھی ابھی تک سالو نہیں ہوا. اور اسی طرح جو ہے ایک اور علاقہ ہے جو جس کو ہم شرکی کہتے ہیں, شرکی علاقہ ہے جو اہل تشیع کی زمینیں ہیں, اور اس میں اہل سنت کا بھی ایک جگہ پہ حصہ ہے, 1/6 ہے یا کتنا ہے, شاید میں وہ صحیح فگر نہ بتا سکوں چونکہ وہ مجھے میرے ذہن میں اب نہیں ہے. اس میں اہل سنت کا بھی حصہ ہے, ایسے نہیں ہے کہ بالکل, وہ البتہ ایک قوم کا حصہ ہے, وہ بنگش کا ہے. اہل سنت کا جو بنگش قبیلہ ہے ان کا مثلا ایک حصہ بنتا ہے. لیکن یہاں پر ان کا حصہ ہے, پھر اس پار دریا کے اس پار جو اڑاولی جہاں پہ ایف سی اور آرمی کا ایک وہ قلعہ بھی بنا ہوا ہے. اب یہ قلعہ بھی جو ہے اس کا ایگریمنٹ بھی اہل تشیع کے ساتھ ہوئی ہے,
وہی پتہ نہیں 100 سال 120 سال پہلے اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے. بالکل ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے. ان کا معاہدہ بھی اہل تشیع کے ساتھ ہوئی ہے, ایگریمنٹ جو ہے ان کے نام. اب ان زمینوں میں پھر اہل تشیع کا پورا حق ہے, اور ہے بھی اہل تشیع کی زمین جو شاملاتی رقبے ہیں انتقالی رقبے کے علاوہ. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا ریکارڈ کیا ہے موجود ہے, جس پہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں, جس میں ہم جو کاغذات مال میں امثلاجات جو کہا جاتا ہے وہ بھی مرتب ہو چکے ہیں. یعنی حکومت نے مرتب کی ہے اور اس وقت کے ذمہ داران نے سائن کیے ہیں, لیکن پھر بھی یہ مسائل اب تک جو ہیں اسی طرح پڑے ہیں, جو ہمیشہ وہاں کے امنیت کے لیے خطرہ ہے. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کی ڈیٹیلز بھی آپ نے شیئر کر دی, چاہے وہ ایک فریق کی ہوں چاہے دوسری فریق کی ہوں, تو وہ جب ساری چیزیں موجود ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ ایک قوم کا ہے تو اس قوم کو دے دیں, دوسرا علاقہ اگر دوسری قوم کا تو مسئلوں کے حل بھی موجود ہیں, کیوں زمینوں کے سارے ریکارڈز بھی موجود ہیں, اور ایون آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں. تو جب فیصلے ہو چکے ہیں تو مسئلہ کس چیز کا ہے تو پھر تو امپلیمنٹیشن کی بات ہے نا, امپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے ابھی. جی بالکل. دیکھیں جہاں تک یہ مسائل ہے, دیکھیں اگر ہم کہیں بھی اگر میں قابض ہوں, مثلا میں نے قبضہ کیا کہیں بھی, اب میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں قبضہ چھوڑ دوں, چونکہ ایک زمین ہے اس سے مجھے فائدہ ہے, میں تو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, آپ سے میں نے مثلا قبضہ کیا ہے, آپ کہاں جائیں گے؟ میں عدالت کے پاس جاؤں گا, آپ حکومت کے پاس جائیں گے کہ بھائی یہ میری زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے, حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میرا راستہ روکے. بالکل. اب یہ مسائل اس لیے نہیں حل ہوتے کہ جنہوں نے قبضے کیے ہیں ان کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ کہاں چھوڑیں گے؟ اب حکومت جو ہے اب تک تماشائی ہے, در حالی کہ 100 جو ہیں کے حساب سے جرگے ہمارے ہو چکے ہیں. بالکل. اس میں حکومت کے تمام ذمہ داران بیٹھتے بھی ہیں. اب جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ آپس میں وہ فیصلہ کر لیں, اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم فیصلہ یہ کیا, مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے, فرض کرے اہل تسنن بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, یہ ٹھیک ہے, ہم دونوں تو چلو کہتے ہیں کہ میرا حق ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. اب اس میں کون ذمہ دار کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. مثلا وہاں کے ایڈیشنل ای سی ہیں یا ریونیو ای سی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسناد اٹھائیں اور وہاں پہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ زمین جو ہے کس قبیلے کی ہے, کیونکہ وہ تو سارا مشخص ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ آپس میں کر لیں, ہم تو کچھ نہیں کہتے. تو گورنمنٹ کا پھر کام کیا ہے ادھر؟ بس مزے کی بات یہ, اب جو مسئلہ بنا ہے وہ اس وجہ سے بنا ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں. اگر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے, درحالی کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ پاور ہوتا ہے. حکومت ہم مثلا اب مثلا ایک بندے نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے, اب میں اگر ان کے خلاف اٹھوں گا تو واضح سی بات ہے کہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا. جب وہ نہیں چھوڑیں گے, میں ان کو نکالوں گا تو میرے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جائے گا نا. اب اس جھگڑے کو روکنے کا واحد راستہ وہ حکومت ہے کہ اگر میں مثلا مجرم ہوں تو وہ مجھے سزا دے کہ بھائی آپ جرم کر رہے ہو اور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اگر حکومت ہوتی اس لیے ہے, ورنہ عیاشیوں کے لیے تو نہیں ہے نا حکومت ہے. حکومت ہے پھر اسلامی حکومت, جو کہتے تو بہت ہیں اسلامی حکومت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اس میں اگر اسلام کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتے تو پھر یہی مسائل پھر ایسے بنتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اب تک انہوں نے ظالم کو ظالم نہیں کہا اور مظلوم کو مظلوم نہیں کہا. اس وجہ دونوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ دونوں ٹھیک ہے. ایسے ہم نوٹ کرتے ہیں نا بھی اسلام آباد سے ہم جیسے دیکھتے ہیں, چاہے نیوز ہو چاہے وہ کوئی ادھر سے لگا ہوا ہے کہ ہم مظلوم ہیں, کوئی ادھر سے لگا ہوا ہے کہ ہم مظلوم ہیں, ہم خود کنفیوز ہے کہ مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے. لیکن گورنمنٹ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے, قلعے ادھر ان کے ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹس ان کے ہیں, ادارے سارے ان کے ہیں, ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے. تو پھر فیصلے کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی آپ کو کیا لگتا ہے مین وجہ کیا ہے؟ لائک میں نے جتنا سر نوٹ کیا نا,
قومی مشران بیٹھتے تو ہیں، جیسے آپ نے بات کی 65 پلس جرگے ہوئے ہیں، یہ بھی میرے خیال سے سر آپ نے کم بولے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ. یہ تو صرف ایک مسئلے کے بارے میں اتنے ہوئے ہیں، باقی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں تو اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو ان میں سر ہم اکثر جو نیوز وغیرہ پہ پوسٹ ہوتی ہیں ادھر کے جو پیجز ہیں ان میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں پتہ ہیں. اور وہی سوری ٹو سے سر وہی مشران جو باہر جاتے ہیں ہم پھر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہماری تو سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ جرگے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، فیصلے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، بہت پرامن، مٹھائیاں بھی جیسے آپ نے بات کی مٹھائیاں بھی سارے کھا لیتے ہیں. لیکن انہی میں سے کچھ مشران کی میں بات کروں گا، یا چاہے ہماری سائڈ پہ ہیں، چاہے آپ کی سائڈ پہ ہیں، چاہے اس کی سائڈ پہ ہیں، تو دونوں فریقین کے وہ مشران جب باقی چینلز پہ میں دیکھتا ہوں یا ویڈیوز ان کی آتی ہے، میری تو فل سمجھ سے باہر ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں یا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک ایک دفعہ مسائل کی بات ہے، اب مثلا ہمارے جو اہل سنت مشران ہیں، اب اہل سنت مشران میں سے جو لوور قوم کے ہمارے مشران ہیں، فرض کریں وہاں ریوینیو ریکارڈ موجود ہے. سینٹرل قوم ایک ایسا علاقہ ہے جس میں کوئی ریوینیو ریکارڈ موجود نہیں. ٹھیک، وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے تو قوم تھا ہی نہیں، ایک ایفر علاقہ تھا، علاقہ غیر سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ حکومت کی کوئی ریٹ تھی بھی نہیں. بالکل. اور ہمارے اپر لور میں تو یعنی جب سے پاکستان بنا ہے وہاں اس وقت سے حکومت کی ریٹ بھی تھی، اور لوگ حکومت کو جو ہے وہ بھی کرتے تھے، یعنی چاہتے بھی ہیں، اور ہم بھی چاہتے، ابھی بھی چاہتے ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے کہ جہاں پہ حکومت نہ ہو وہاں سے ہجرت کرو، چونکہ وہ پھر جنگل ہی جنگل ہوتا ہے، وہ تو پھر زندگی کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، حکومت تو ضروری ہے. تو اب دیکھیں ہم جب بیٹھتے ہیں شیعہ سنی جو مثلا سینٹرل اور لوور قرم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ سینٹرل اپر قرم اور لوور قرم میں اسناد اور کاغذات مال جو فیصلہ جات امثلہ جات ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، چونکہ ریوینیو ریکارڈ موجود ہے. ہاں اگر سینٹرل قرم میں نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو، تو وہ پھر ان کے روایات اور ان کا جو سسٹم ہے، دستور ہے، پھر ان کے مطابق وہاں پر کرو. بالکل. اور یہ طریقہ بھی صحیح ہے، چونکہ سینٹرل قرم میں جب ریوینیو ریکارڈ نہیں ہے تو واضح سی بات ہے کہ وہاں کے جو رسم و رواج ہے جس کو روایات کہتے ہیں، مثلا اس روایات کے مطابق جو ہیں ان کو وہاں پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو لیکن روایات اور یہ چیزیں تو لوور اور سینٹر میں نہیں، لوور اور اپر میں تو نہیں چلے گی نا، چونکہ لوور اور اپر میں تو سارا ریکارڈ موجود ہے. ریکارڈ اب بات دوبارہ آتی ہے یہاں پر کہ چونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ اپنی حکیمیت دکھائے، ہوتا ہے نا، حکومت ایک حاکم اپنا حکیمیت کیسے دکھائے گی؟ یہی دکھائے گی فیصلے کرے اور ظالم کو ظالم کہیں. اور ایک حکومت کی ویلیو بھی عدالت سے جڑی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ. عدالت ہے تو حکومت کی ویلیو ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے شخص کی بھی عظمت ہے اگر اس میں عدالت ہے. اگر عدالت ہی نہیں ہے تو واضح سی بات ہے پھر تو کوئی نظام ہی نہیں ہوا. وہ مولا کا ایک کلام بھی ہے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور میرے خیال میں جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو وہ اپنا جوتا جو ہے وہ سی رہے تھے، تو اس نے غالباً ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا مولا یہ تو کئی دفعہ پڑ چکی ہے، دوبارہ آپ نے کیا قیمت ہے، اب اس کی کیا قیمت ہے؟ اب ٹھیک ہے کہ آپ کے نالین مبارک ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن تو اس کی کئی دفعہ جو ہے یہ آپ سی چکے اور یہ جوتا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. مولا نے کہا ایک جملہ کہ دیکھو یہ جو لوگ حکومت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا، ایسی حکومت کی قیمت کہ جس میں حاکم عدالت سے کام نہ لے، اس حکومت سے میری اس جوتے کی قیمت بھی زیادہ ہے. یعنی مولا نے ایک عجیب جملہ، یہ اب دیکھو یہ مولا علیہ السلام کا کلام ہے، اور یہ تو ہمارے پورے امت مسلمہ کے لیے ایک، خصوصاً ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے اور ایک میسج ہے کہ بھائی آپ کی حکومت کی ویلیو خدا کے ہاں تب ہے کہ آپ عدالت سے کام لیں. اگر آپ عدالت سے کام نہیں لیتے، واضح سی بات ہے کہ جہاں عدالت نہ ہو، عدالت کے خلاف کیا آتا ہے؟ ظلم. ٹھیک ہے نا، چونکہ عدل اور ظلم آپس میں جو ہے مقابل ہے، مد مقابل. کئی جہاں پہ عدالت نہیں ہے وہاں پہ یعنی ظلم ہے. اب
ہماری جو کمی ہے وہ عدالت کی کمی ہے. وہاں پر عدالت نہیں ہے. حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ دار بیٹھے ہیں, لیکن ان میں عدالت کی جو ہے عدالت کی فقدان ہے. اب جب عدالت کی فقدان ہو تو وہاں پر ویسے بھی ظلم کا بازار گرم رہتا ہے. بالکل, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا سر, ابھی تھوڑا آتے ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے. جی, چونکہ میں خود بھی موجود تھا, دیکھا ہے. اس میں جو فرنٹ لیڈرز مجھے نظر آئے ہیں 5, ان میں سے ایک بھی سنی قبیلے سے نہیں تھا. جی, تو آیا یہ ہم سمجھیں کہ یہ صرف کوروم میں صرف شیعوں کا وہ پروٹیسٹ ہے, یا ایز اے ہول کوروم کو آپ نے دعوت دی ہوئی ہے؟ تو اس کا کیا آپ اسی پلیٹ فارم سے میسج بھی دے سکتے ہیں کہ آیا صرف پارا چنار والوں, اسپیسیفک پارا چنار سٹی کی بات ہو رہی ہے, شیعہ قوموں کی, یا اہل سنت بھی اس میں شامل ہے؟ ایون ہمارے پاس ہندو بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, ہمارے پاس سکھ بھی ہیں کوروم میں. تو یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں, ہمارا جو احتجاج ہے یہ پورے ضلع کے لیے ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے اور ہمارے سنت بھائیوں کو کوئی حق نہ ملے. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی مسائل ہے وہ حل ہو. جہاں پہ اہل سنت کا حق ہے ان کو ملے, حکومت ان کو دلوا دے. کوئی اگر مثلا اس کا جو مثلا نہیں دینا چاہتے, یہ تو ہمارے مثلا مرکز سے جو ہمارا ایک قومی ادارہ ہے انجمن حسینیہ, اور خود ہم تحریک کی جتنے بھی دوست ہیں, یعنی پہلے سے ہم نے یہ نعرہ لگا ہے کہ بھائی اہل سنت کا جہاں پر حق ہے ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہے. کہ زیادہ تر جو ہیں بشیرہ میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ادھر آپ کا حق ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, جتنا آپ کا بنتا ہے وہ ہم دینے کے لیے کیا ہے تیار ہے. اب مثلا جو آواز ابھی ہماری یہاں پر احتجاج میں ہے وہ سب کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ سب کو اپنا حق ملنا چاہیے, چاہے وہ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں یا مثلا کرسچن ہیں. ٹھیک ہے, ان کی وہاں پہ کوئی زمینیں نہیں ہے. ہندو کی تو کچھ ہے, پراپرٹی ہے. سکھوں کی پراپرٹی وہاں پہ موجود ہے. لیکن ہیومن رائٹس تو ہیومن رائٹس ہے. ہیومن رائٹس اپنی جگہ پہ. اسلام میں بھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی مثلا اگر سکھ ہے تو اس کے مال پہ اسلام نے اجازت دی ہوگی بھائی ڈاکہ ڈالو. نہیں, کبھی اسلام یہ اجازت کسی کو نہیں دیتا. یا مثلا عیسائی کے مال پہ ڈاکہ ڈالو, یا مثلا ہندو کے مال پہ جو ہے کوئی ڈاکہ ڈالے. نہیں, اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. بالکل, سب کی جو ہے مال و ناموس سب جو ہے اسلام میں کیا ہے, محفوظ ہے. یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے. پھر ہمارے ملک کی قانون کے مطابق بھی جو بھی پاکستانی ہے وہ ویلیو رکھتا ہے, وہ تو ویلیو رکھتا ہے, اور ان کا جہاں پہ حق بنتا ہے. اور یہ چاہے جو بھی ہے, ہندو کیوں نہ ہو, کہ مثلا جس کا مثلا زیادہ تر ریلیشن جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ, شاید اس کے رشتہ دار ادھر بیٹھے ہو, لیکن جو پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے, جو پاکستانی ہے, وہ یہاں پر جب حق رکھتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کو کیا کرے, وہ حق پرووائڈ کرے. تو یہ ہمارا جو یہاں پہ دھرنا شروع ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی بھی آواز اٹھاتے ہیں. اب اہل سنت کا آنا اس میں, اب یہ ان کی وہ ہے کیا کہتے ہیں, ان پہ انحصار کرتا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں. آنا چاہتے ہیں تو ویلکم, کہ تاکہ ہماری آواز جو ہے پہنچ جائے کہ ہم وہاں پر جو ہے ان مسائل کا حل چاہتے ہیں, وہ سب کے لیے چاہتے ہیں. کیونکہ سر دیکھا جائے نا تو جتنا ہم دیکھتے ہیں کوروم میں کافی زیادہ لوگ ہیں, چاہے وہ سینٹرل ہو, اپر ہو, لوور ہو, کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلے چاہتا ہوگا. وہ بھی تان دا کے ابھی مسئلوں کا حل چاہتے ہیں. میرے خیال سے ان ساروں میں, چاہے وہ سینٹرل کا ہے, اپر کا ہے, لوور کا ہے, اس میں میرے خیال سے کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں بیچ میں جو امن کو خراب کر رہے ہیں. یہ جتنی مسئلے ہیں ان کو حل نہیں ہونے دے رہے, وہ بیچ میں فساد کا باعث بن رہے ہیں, یا ایک دوسرے کے لیے, جیسے ہم سوشل میڈیا پہ بھی سر پہ آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس کا ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ 70% ایسے لوگ ہیں امن چاہتے ہیں, 90% ایسے. میں اکثر پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات بولتا ہوں کہ یہ جو پرسنٹیج ہے آپ بہت بڑی بتاتے ہیں. پرسنٹیج اصل میں میرے خیال سے کہ 1%, کیونکہ 10 لاکھ کے قریب کوروم میں آبادی ہے, وہ 1% ایسی آبادی ہے یا 5% جو امن نہیں چاہتی. اس کو پتہ نہیں پیسے کھلائے جا رہے ہیں, وہ کوئی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں, یا وہ جاہل ہیں, یا وہ اس پہ تھوڑی بات کرے کہ
ان کا حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں ابھی ہم اگر فرض کریں ہم کہیں کہ یار ان کو پیسے مل رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن ہو، ٹھیک ہے، کہیں بھی ان کو جو ہے مثلا سپورٹ مل رہا ہے، اور لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یا مثلا جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے کہ دیکھو امن کو خراب کرنا بہت آسان کام ہے، اس میں زیادہ محنت کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی. پھر اس پرچنار جیسے حساس علاقے میں ٹھیک ہے یہ مثلا اس کو خراب کرنا جو ہے وہ منٹوں کا کام ہے، اور ایک منٹ میں 2 بندی بھی بیٹھ کے جو ہیں وہ خراب فساد سٹارٹ کر سکتے. اب اس فساد کو یا فسادی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی حکومت کی. چاہے دنیا بھر سے ان کو پیسے ملے، دنیا بھر سے ان کے پیسے ملے. اب مثلا ہماری جو ایجنسیاں ہیں، دیکھو حکومتوں کی کسی علاقے کی سالمیت جو ہے وہ یہی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ پیش آئے اس سے پہلے اس کو کیا کرے، خنثی کرے، ختم کر دے. obviously ان اداروں کو پہلے سے پتہ بھی ہوتی ہے، ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو پھر تو بڑی کمزوری ہے، وہ تو بہت بڑی کمزوری ہے. اب مثلا اگر ہم کہیں کہ یار ان کو کوئی کہیں سے پیسہ آتا ہے، چلو مان لے کہ یہ جو 1% ہے 5% ہے ان کو پیسہ آتا ہے، بھائی روکنے والا تو کوئی ہے نا. obviously روکنے والا تو ہے، روکنے والے کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی شرارت کرے، اس سے پہلے کہ وہ امن کو خراب کرے، یہ حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں، اور اس سے پہلے خبر ہونا چاہیے. اگر مثلا ہم کہیں گے نہیں ان کو کوئی خبر نہیں ہوئی اور یہ واقعہ ایسے پیش آیا تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی کیا ہے، کمزوری ہے. اور پھر ایسے حساس علاقوں میں جو پرچنار جیسے ضلع کرم جیسے حساس علاقے میں جو میں نے پہلے بتایا کہ جو نہایت ہی ایک حساس علاقہ. ادھر سے جیسے میں نے آپ کا پریس کانفرنس جو سنا اس میں آپ نے ایک جگہ پہ ایک بات کی تھی کہ کورم میں جیسے ہی ایک جنگ چھڑتی ہے اس سے پہلے اس کا ماحول بنتا ہے. تو ماحول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جب ہمارے اداروں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اگر سمجھ آ رہی ہوتی تو پھر تو اس کا سولوشن ڈھونڈتے، وہ سولو کرتے اس مسئلے کو. تو وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ ماحول بن رہا ہے لڑائی کی طرف؟ ایون ہمارا بچہ بھی کہتا ہے کہ 1-2 مہینوں میں جنگ سٹارٹ ہوگی، تو وہ سمجھ کیسے آ جاتی ہے؟ دیکھیں میڈیا پہ جب بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہے یا مثلا پنجاب کے دیگر شہروں میں یا سندھ کے یا مثلا بلوچستان یا کسی پاکستان کے کسی اور حصے میں جب بیٹھا ہوں، ہم بار بار یہ کہتے بھی ہیں ہمارے وہاں کے ذمہ داران سے کہ بھائی جب آپ میڈیا پہ کوئی بیان دیتے ہو تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جو یہاں پہ نہیں ہوتے، لیکن ہمیں تو پتہ چلتا ہے سب چیزوں کا، سب اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں سب چیزوں کو. ان کو تو چلو آپ کہہ دیں گے، لیکن یہاں کے رہنے والے کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سوچا؟ کیا ان کو بھی پتہ نہیں چلتا؟ ان کے تو سمجھ آ رہا تو سب جاتے ہیں. اب یہی مسائل کا حل نہ ہونا، یہ حکومت کے پاس 1000 بہانے لے آئے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ایسا ہی ہے، اصلاً بہانہ ہے ہی نہیں اس کے لیے کوئی. بالکل کہ بھائی جب آپ کی ذمہ داری ہے آپ حل کریں، لیکن آپ نہیں کریں گے. یا مثلا جنگ اگر کہیں سے بھی مثلا ہم کہیں کہ فرض کریں کسی اور ملک سے جو ہیں، ہندوستان جو ہیں ہمارے ملک میں، وہ ہمارے ایک دیرینہ دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہندوستان ملکی دشمن تو وہ تو کریں گے، بالکل وہ تو کریں گے، لیکن ہندوستان اگر دشمنی کرتا ہے تو یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتا ہے نا کہ ان کو روکے. بارڈر پہ تو روکنا ضروری ہے، ہاں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. اب اگر وہ نہیں روکتے تو ہم خود ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داری کہاں پوری کرتے ہیں؟ پھر ایسے کہاں پوری کرتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری؟ کہ مثلا ہم چلو کہیں گے کہ یار یہ تو قبائل ہے اور قبائل سخت لوگ ہیں. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ قبائل جتنی بھی سخت ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو ہے اپنا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ اس کے کندھے پہ جو ہے ہمیشہ بندوق، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. ہاں جب ایک دفعہ جنگیں مسلط ہوتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، پھر تو اپنے دفاع میں سب کو حق ہے کہ اپنا دفاع کریں. تو بس یہی ایک المیہ ہے جو وہاں کے حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہے. اچھا سر،
آپ جیسے ڈیمانڈس کی بات کر رہے تھے لینڈ ڈسپیوٹس، اسی کے ساتھ آپ نے ایک اور ذکر کیا کہ مزارات. تو مزارات کا مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. اس پہ میں نے ایون ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا تھا. اس میں ڈیٹیلز اگر کوئی بھی آڈینس پہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس کی پراپر ویڈیو میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا. سر اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ میں تقریباً 2-3 مہینے تو ہو گئے ہیں کہ وہ پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوا ہے اور میں نے اس ٹائم بات کی تھی. تو 2-3 مہینے میں تو اس کا فیصلہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. ساری سند اس نے مجھے خود دکھائی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, ہمارا پروف ہے. تبھی میں ایگری کیا تھا کہ اوکے میں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروں گا. تو اس چیز پہ بھی آپ بات کر رہے ہیں ادھر, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں. ابھی مثلاً کوئی مثلاً اگر کسی کی جد امجد کی قبر ہو, مثلاً اورگزے میں ہمارے سادات کے مزارات و اجداد کے مزارات ہے, مثلاً وہاں پہ ہمارے جد جو ہے میر قاسم بابا جو مسببا کے نام سے معروف ہے, مثلاً وہ ہے. اور ساتھ جو ہیں میاں بزرگوار جو ہمارے حسینی سادات کے دوسری جد امجد ہے, اور اسی طرح سید خلیل شیرازی جو ہماری شیرازی سادات کے جد امجد ہے. اب مثلاً ایک اسلامی ملک میں اس کے لیے بھی سند کی ضرورت ہے کہ بھائی جب اس کی قبر ہے تو یہی سند ہے نا. اب اس سے بڑی سند اور کیا چاہیے؟ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور کون سی سند چاہیے کسی کو کہ جب اس کی قبر وہاں پر ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی سند ہے کہ بھائی اس کی قبر ہے اور اس کے معتقدین ہیں, اور اس کے مثلاً لاکھوں کی تعداد میں معتقدین اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے مثلاً جو ہے کیا نام ہے فالوورز بھی ہیں, اور ان کی نسل سے جو ہے سادات جو موجود ہیں, تو وہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں اور اپنے جد امجد کے مزار پہ جانا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ یار مجھے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے, بھائی آپ کو قابل قبول نہیں, آپ اپنے جد امجد کے مزار پہ نہ جائیں. صحیح ہے, آپ نہ جائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اب مجھے قابل قبول ہے تو کیا پاکستان میں جب سکھوں کو اجازت ہے کہ وہ کیا نام ہے کرتارپور آ جائیں, وہ اپنے مقدسات کی جو ہے وہاں زیارات میں آ جائیں, اور ان کی جو ہے اپنے جو ان کے لیے تو اچھے خاصے سر خرچے بھی ہوئے. خود ہمارے گاؤں ابراہیم زئی میں گردوارہ موجود ہے. اب وہ گردوارہ مثلاً ہر سال ہندو آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, ان کو باقاعدہ ہماری حکومت جو ہے وہ بھی دیتی ہے, سہولیات بھی دیتے ہیں, اور ان کی حفاظت کے لیے بھی انتظامات کی جاتے ہیں. اور خود ہمارے گاؤں کی جو کمیٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بھائی میں نہیں مانتا ہوں اس گردوارے کا, میں قائل نہیں ہوں, لیکن وہ تو ان کے قائل ہیں, وہ ان کے معتقدین ہیں. میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس گردوارے میں نہیں جاؤں, لیکن اس کو کیوں روکوں میں؟ بالکل یہ تو دلیل نہیں ہے نا کہ میں نہیں جانا چاہتا, میں نہیں مانتا. ان کو بھی میں کہوں کہ جب میں نہیں مانتا آپ کیوں مانتے ہو, یہ تو میرے خیال میں ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی بھی منطقی شخص ایسی بات نہیں کرتا. تو لہٰذا اورگزئی ایجنسی میں ہمارے جو آبا و اجداد کی زیارات ہے, اب اس پہ ہم جانا چاہتے ہیں. obviously ہم اپنے لیے اجازت مانگتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی اورگزے میں رہنے والے اہل سنت بھائی بھی ضرور اس پہ آ جائیں تاکہ اس کا احترام کریں. نہیں, سر اگر دیکھا جائے کافی لوگ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ہمیں یہ کہا کہ نہیں پوچھتا کہ ہم ان سے کہیں, بھائی ہم اپنے لیے مانگتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب 2007 سے پہلے ہم انہی مزارات پہ جاتے تھے, حاضری دیتے تھے. مثلا میں خود اپنے جد امجد میر قاسم بابا کی زیارت پہ کئی دفعہ گیا ہوں, اس پہ قبر بنا. اب تو اس کی قبر بھی جو ہے ویران ہو چکی ہے, اور اس طرح سید خلیل شیرازی بابا کی قبر بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی قبر بھی بڑھے اور اس کی مثلا زیارت پہ بھی ہم جائیں. اور اسی طرح جو ہے میاں بزرگوار کی زیارت کی قبر چلو موجود ہے, لیکن معتقدین ہم سب جانا چاہتے ہیں وہاں پر. تو ہم ان سے ایک میرے خیال میں یہ بھی شرم کی بات ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں اجازت دے کہ ہم وہاں پہ جائیں. میرے خیال میں یہ اجازت مانگنا ان کے لیے باعث شرم ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہم جو ہیں اپنے آبا و اجداد پہ کی قبر پہ جانے کے لیے ہم ان سے اجازت مانگتے ہیں. اور پھر دوسری طرف جب طالبان آئے تو ہم اس سے پہلے تو ہم جاتے تھے, ہم نے اپنی چابی وہاں کی انتظامیہ کے حوالے کر دی جی کہ بھائی ہم تو ابھی نہیں آ سکتے, لیکن آپ یہ چابی لے لیں اور اس کی جو ہے جتنا ہو سکے آپ حفاظت کریں, چونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے ان کا
جو کیا کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر نزدیک تھا، ابھی بھی ہے. تو ہم نے کہا آپ ان کی حفاظت کریں. اب جب طالبان کی وہ جو ہے مصیبت پورے ملک سے الحمدللہ کافی حد تک ختم ہو گئی، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی وہ چابی ہمیں دوبارہ دے دیں کہ ہم زیارات پہ جائیں. لیکن اب مثلا حکومت کے وہاں پہ جو ذمہ دار ہے وہ مثلا کہہ دیں گے نہیں آپ یہ مسئلے ہیں. بھائی کون سا مسئلہ ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. تو لہٰذا جو ہم آج بھی ہم نے اپنے اس میں کہا ہے یہ ہمارا قانونی بھی حق ہے اور مذہبی آزادی پوری پاکستان میں ہر رہنے والے کو حق ہے. ہم وہی آزادی چاہتے ہیں جو ہمیں آئین پاکستان نے دی ہے، کچھ اور نہیں چاہتے. لیکن نہ دینے والے کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں نہیں دیتے وہ آزادی. اب یہ ان کے لیے بہت بڑا کویسچن ہے کہ جو نہیں مسئلے سالو نہیں کر رہے وہ آزادی، مذہبی آزادی کیوں نہیں دے رہے. بالکل اب یہ ان کے لیے بڑا سوالیہ نشان. بے شک. اچھا سر، ابھی جو آپ کا پروٹیسٹ ہے یہ میں تو اس کو یہی کہوں گا، یہی میں نے جو سمجھا ہے یہ اپر کرم، لوور کرم، سینٹرل کرم یہ ساروں کے لیے ہے. ہاں بالکل، کہ ہر ایک کے لیے آواز اٹھ رہی ہے. اس کاروان میں سارے شامل ہو جائیں، سارے آئیں اور ادھر بیٹھے اپنا ڈیمانڈ کریں حکومت سے مل کے تاکہ آواز اور زیادہ بڑھے. اس میں صرف ایک پارٹی یا گروہ نہیں ہے. نہیں پارٹی کی تو بات ہی نہیں ہے. وہی بات ہے نا. جی. اچھا سر، اس پہ ابھی جو مین ڈیمانڈس کی تو ہمارے آلریڈی یہ ساری چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ان ڈیٹیل ہے، اس میں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی جو دھرنے کے شرکاء ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو اس پہ تھوڑا ڈیٹیل بیان کریں، ان کے تاثرات کیا ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں اور جو ٹائمنگ وغیرہ ہے وہ کیا ہے. دیکھیں جو دھرنے کے شرکاء ہیں اور ان کا جو انتظامیہ والے دوست و احباب ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب جو ہیں اہلیان کرم کی جو ہے نام سے نکلتے ہیں اور تمام ضلع کرم کے مسائل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اس میں ٹھیک ہے جتنی بھی پارٹیز کے دوست ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں اور سب ہمارے لیے محترم ہے. اگر کسی پارٹی کا اپنا کوئی سیاسی مسئلہ ہو وہ اپنی جگہ پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس احتجاج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خاص پارٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جو ہے اٹھائیں. ابھی مثلا اگر کوئی کہیں اور پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ کوئی سیاسی پارٹی بھی مطلب پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ ہے، وہ بھی اگر مثلا پراچینار کے مسائل کے لیے کسی اور پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی جو ہیں ہم شکر گزار رہیں گے کہ بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے اس کے لیے آج مثلا ہمارے جو آرمی چیف کا جو بیان آیا ہے پراچینار کے حوالے سے، ہمیں یہ بھی ایک قسم کا خوشایند ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ توجہ دے دے اس مسئلے کو، بالکل ہاں تو سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. سالو ہے لیکن امپلیمنٹ ہو جائیں گے. مزے کی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بس یہ ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اب مثلا کوئی ایک بیان آتا ہے جہاں سے بھی آتا ہے جو تمام ضلع کرم کے مسائل کے حل کے لیے ہو، وہ آواز ہمیں پسند ہے. بالکل. اب وہ شخص کون ہے فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی وہ آواز جو ہے ایک حق کی آواز ہے. حق کی آواز جو بھی بولے وہ پسندیدہ ہوتا ہے سب کو. اور ہم ہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوتا ہے چونکہ سیاسی پارٹی اپنے سیاسی نگاہ سے جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جتنی بھی ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ جہاں تک ان کا آواز پہنچتا ہے وہ پرچینار اور زیر کرم کے مسائل کے لیے آواز اٹھائے. ہم ان کے استقبال کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، ابھی پروٹیسٹ سے تھوڑا ہٹیں گے کرم کے حالات، کیونکہ میں خود بھی کرم پارا چنار سے تعلق رکھتا ہوں. اکثر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں سر ایک وار چلتی ہے. جی وار کیسے چلتی ہے کہ ایک شیعہ فریق سے کچھ لوگ اٹھیں گے، وہ ویڈیوز بنائیں گے کسی حوالے سے یا گستاخیاں کریں گے، ادھر سے پھر آ جاتے ہیں یا ادھر سے آ کے پھر ادھر سے پہنچ جاتا ہے. تو ان کا سولوشن، کیونکہ بینگ اے تحریک صدر اور ہمارے مرکز، کیونکہ یہ ایک ہے، میں اس کو ایک سمجھتا ہوں. بے شک. تو اس پہ ابھی کیا
कार्रवाई हुई है हमारे अपने इंटरनल ग्रुप्स में, या मैं उसको कौमी जो मुशरान है उनके क्या फैसले हैं या वो क्या कर रहे हैं इस पे? देखें, जो तौहीन आमेज़ वीडियोज़ आते हैं तरफ़ैन से आते हैं, अहले सुन्नत की तरफ से भी आते हैं और अहले तशय्युअ की तरफ से भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से आते हैं, ये मेरे ख्याल में किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। और किसी को अगर काबिल कबूल भी हो, मेरे ख्याल में इस्लाम को काबिल कबूल, इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी को भी कि आप तौहीन करें। और इस्लाम ये भी इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई तौहीन करे आप उसके मुकाबले में उसकी तौहीन करें मुक़द्दसात की, बिल्कुल ये भी इजाज़त नहीं देता। अब किसी भी मुक़द्दसात की तौहीन जो है जब हराम है तो जो भी करता है वो एक गुनाह का इर्तिकाब करता है, जो भी करता है। अब उसके मुकाबले में कोई ये जवाज़ पैदा करे कि भाई आपने ये गुनाह की, अब मैं भी वही गुनाह मैं भी दोहराता हूँ, तो ये मेरे ख्याल में दलील नहीं है, ये बेवकूफ़ी है कि मसलन वो भी मुकाबिल में मसलन तौहीन करे, मुक़द्दसात की तौहीन करे। अब मुसलमानों की आपस की मुक़द्दसात तो अक्सर मुश्तरक है, बिल्कुल मुश्तरक है। मसलन खुदा मुताल पे ईमान सा तमाम मुसलमानों का है, उसकी वहदानियत पर, और इसी तरह ख़त्म नबूवत और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उसके ख़त्म नबूवत पे सबका ईमान है। और इस तरह कुरान जो हर मुसलमान के घर में है, ये सबका मुश्तरक है, ठीक है। और बहुत कम चीज़ों में अगर कोई इख्तिलाफ, जुज़वी इख्तिलाफ है, वो तो मेरे ख्याल में अहले सुन्नत के दरमियान आप देख लें, अहले सुन्नत के मसला 4 मज़ाहिब हैं, इमाम मालिक है, इमाम हम्बल है, इमाम अबू हनीफा है, इमाम मालिक है। अब इन 4 मज़ाहिब के दरमियान भी आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है, मसलन इख्तिलाफ पाया जाता है। अब वो इख्तिलाफ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है इसी इख्तिलाफ को जो है बायस से जो है एक नफ़रत के लिए एक दलील बना लें, नहीं, कभी भी ये इख्तिलाफात जो है नफ़रत की दलील नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई मसलन मकतब फ़िक़्ह जाफ़रिया के मानने वाले जो हम अहले तशय्युअ हैं, हमें अपना हक़ हासिल है और दलील के साथ मसलन हम कहते हैं कि जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है, जो 12 इमामों का एक तसलसल है, मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे पहले इमाम हैं, उसी सिलसिले को हम फॉलो करते हैं और उसी मकतब को हम फॉलो करते हैं। कोई मसलन इमाम मालिक के फ़िक़्ह को मानते हैं, कोई मसलन इमाम हम्बल, कोई इमाम अबू हनीफा। भाई वो जब करता है उसका हिसाब किताब अल्लाह के साथ है, ना मेरे साथ है ना किसी और के साथ है। मसलन मैं अगर हाथ खोल कर नमाज पढ़ता हूँ, कोई हाथ बांध कर नमाज पढ़ता है, तो जवाब अल्लाह को जो है जवाब देना है। मैं मसलन कौन हूँ कि मैं कहूँ यार आप हाथ को बांध कर क्यों पढ़ते हो, मुझे जवाब दो। भाई मैं कौन होता हूँ कि मैं उनसे जवाब मांगू, या मैं हाथ खोल के नमाज पढ़ता हूँ मुझसे कोई जवाब मांगे? कौन होते हो कि तुम मुझसे? हाँ, अगर कोई बात है तो आप आ जाए, एहतराम के साथ दलील के साथ बयान करें, मुनाजरा हो, और वो भी एहतराम के साथ, तौहीन के साथ नहीं, बिल्कुल बाकायदा इल्मी बहस हो। वो तो उलमा के दरमियान होता है इल्मी बहस, तौहीद के बारे में भी इल्मी बहस होता है, नबूवत के बारे में भी इल्मी बहस होते हैं, इमामत के और खिलाफत के बारे में जो हमारा अहले सुन्नत के साथ जो नज़रियाती इख्तिलाफ है उस पर इल्मी मबाहिस तो होते हैं और वो होने भी चाहिए, एहतराम के साथ और दलील के साथ वो तो होनी भी चाहिए। लेकिन ये है कि कोई तौहीन करता है, मेरे ख्याल में कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता, और हमारा मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हत्ता अगर किसी ने हमारे मुक़द्दसात की तौहीन भी की तो उसका जवाब हम कभी भी तौहीन के साथ देने की इजाज़त हमें अहले बैत इस मुतारत नहीं देते कि हम भी उनकी जो है जवाब में उनकी मुक़द्दसात की क्या कर तौहीन, ये कभी इजाज़त नहीं। अच्छा सर, इसी के लिए जैसे आपने बहुत अच्छी बातें की है, लेकिन लेट से कोई करता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि करते हैं, उनके लिए क्या है कि कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी है कि उनको बोला गया हो कि नहीं करनी, या ऐसा क्यों कर रहे हो का क्या? देखिए, जहाँ तक मैंने आज उधर भी ये बात की है कि हमने सबसे पहले तो हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया हर प्लेटफार्म पे कि भाई जो भी तौहीन करता है उसको सज़ा दो। बिल्कुल, जिस तरफ से भी तौहीन होता है वो सज़ा का मुस्तहक है।
جو مقدسات کو گالم گلوچ اور برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں کہ جو علمی بحث کرتے ہیں، وہ نہیں، وہ علمی بحث احترام سے جو کرتے ہیں وہ تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن جو برا بلا کہتے ہیں وہ جس طرح سے بھی ہو، حکومت سے ہم نے ہمیشہ پرزور مطالبہ کیا کہ بھئی ان کو سزا دو، اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اب ہم کیا کریں، کمیونٹی کیا کریں؟ ہوتا ہے پہلے مثلا زمانے میں ہوتا تھا بھائی لشکر کرو، مثلا اس کی گھر جلاؤ، لیکن آج کل تو وہ نہیں ہوتا نا، چونکہ جب ایک ریاست ہے اس کے اندر آپ اپنے قوانین کو لاگو کریں تو میرے خیال میں اس سے سب سے پہلے ریاست کمزور ہوتی ہے۔ ریاست کے مثلا اس کو جو ہے ریاست کی جو حیثیت ہے اس کو جو ہے سب سے بڑا نقصان پہنچتا ہے کہ بھئی جب اگر کوئی کمیونٹی خود نکلے ایک مجرم کو سزا دے تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی نااہلی یہی، سب سے بڑی نااہلی تو یہ ہو گئی۔ پھر بھی ہم نے مثلا عدالت کے ساتھ رجوع کیا ہے، پھر جو قبائل کو تھوڑا بہت جو اختیار جرگی سسٹم اس میں ہم نے باقاعدہ وہ بھی کیا ہے کہ ہم خود جو ہیں گئے ہیں ان کے گھروں میں پیغام بھیجا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ دبئی، ابوظبی، آسٹریلیا اور یورپ کے ممالک میں بیٹھے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں، ان کی گھر والی بھی جو ہے ان سے پریشان ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، اب ادھر ہے۔ تو باہر کے حکومت کے ساتھ تو امکانات ہیں نا کہ اگر کوئی باہر بھی بیٹھا ہے ان کو کھینچ کر لے آئیں اور یہاں پر سزا دے، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ اہل تشیع ہو، جو جس کی وجہ سے پورے علاقے کی جو ہے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اب پر چنار میں میرا کسی کے ساتھ مسئلہ ہوگا، کسی زمینی مسئلہ ہوگا یا مثلا کوئی ذاتی دشمنی ہوگی، لیکن پوری پاکستان کے اہل سنت تو نہ اہل تشیع کے دشمن ہے اور نہ اہل تشیع اہل تسنن کے دشمن ہے، پوری پاکستان۔ اب اگر کوئی گستاخی کرتا ہے وہ تو پورے تشیع کی جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سب کی دل آزاری ہوتی ہے، اگر شیعوں کی طرف سے کوئی کرتا ہے تو پاکستان میں تمام بلکہ پوری دنیا میں دل آزاری ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی حکومت کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنی قبائلی رسم و رواج کے مطابق فیصلے کریں اور ان کو سزائیں سنا دیں، میرے خیال میں یہ سزائیں سنانے میں بھی حکومت کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جو حکومت کی حیثیت ہے اور حکومت کی جو ہے اس کو بڑا نقصان کام ہی سر مین یہی ہوتا ہے، جیسے ہم نے بات بھی کی ہے کہ جس کا حق ہو اس کو حق دلایا جائے، جو مظلوم ہو اسے مظلوم بولے، جی جو ظالم ہو اس کو ظالم بولے، اور ظالم سے روکے، ظلم کو ہونے سے پہلے اسے روکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ادارے جو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو جب پورے ملک کے حالات کا پتہ چل سکتا ہے تو قرون تو بہت چھوٹا سا ایریا ہے، تو اس کے حالات کا تو ہر ایک چیز میں تو یوں کہوں گا کہ پرندوں سے زیادہ یہ موجود ہے، جی ایسا بہت زیادہ ہے، کیونکہ بارڈر کا علاقہ ہے، اوبیسلی ہمارے علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ فورسز ہوں چاہے وہ جتنے بھی ادارے ہوں، جی سب تو وہ تو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سر لڑائیاں سٹارٹ ہوتی ہیں گھروں میں، پاسٹ میں دیکھا جائے، چاہے میں ہسٹری کھول کے بیٹھوں تو وہ ہسٹری بہت پرانی ہو جائے گی، لیکن یہ مجھے جو سمجھ آتی ہے آج بھی وہی مسئلے چل رہے ہیں جو 1500 زمانے سے چل رہے ہیں، کیونکہ اولڈ ہسٹری میں نے جتنی اسٹڈی کی ہے اس کو کنٹینیو ابھی تک رکھا گیا ہے، پاس سے ابھی تک سالو نہیں ہو رہے، اس ٹائم بھی یہی نعرے لگ رہے تھے، ابھی تک وہی لگ رہا ہے، امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہو رہی۔ بے شک ایسا ہی کچھ کیا دیکھیے، ہم نے کافی کوشش بھی کی ہے اس حوالے سے بھی کہ بھائی یہ جو آپس میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہے، مثلا پرچینار میں ضلع قرم میں مثلا اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، کیونکہ جنگوں کے ایک طویل سلسلہ وہاں پہ چلے 2007 سے 2013 تک، اور اس سے پہلے 96 میں، اس سے پہلے 87، پھر جو ہے وہ 81، 82 اور پھر جو 61، میرے خیال میں سب سے پہلی لڑائی تو میرے خیال میں لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس میں بہت پاک ہوا، لکھنؤ سے جو ہے سٹارٹ ہوا، تو یہ ایک ہسٹری ہے۔ اب ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ کئی دفعہ جرگوں میں نے خود صدہ میں بیٹھ کر میں نے ان کے مشران سے کہا کہ بھائی آئیں ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں، ہم ایک دوسرے کے مدارس میں جائیں، ہم ایک دوسرے کے مثلا عبادت گاہوں میں ہم جائیں، بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ
تاکہ یہ دوریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. بالکل. لیکن متاسفانہ وہ ہمارے پشتو میں ایک ضرور المثل ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے جو ہے نہیں بجتی. تو اگر دونوں طرف اس بات کا احساس کریں تو میرے خیال میں یہ دوریاں جلدی ختم ہو سکتی ہیں. ایسے ہی کیونکہ پہلے جو میں نے سنا ہے اپنے فادر سے مدر سے کہ پہلے زمانے میں ایون ادھر کے علاقوں کے قومی آپس میں شادیاں ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے کے شادی میں شامل ہوتے تھے, امام بارگاہوں میں مساجد میں ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن یہ کچھ سالوں میں نا اتنی دوریاں ہم نے آپس میں بڑھا دی ہے کہ اس کو اب اللہ ہی کرے کہ جلد ختم ہو. البتہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی مثلا ان حالات میں بھی مثلا جب فصل کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے نا, مثلا چاول کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے یا گندم کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے, چونکہ اکثر جو سرسبز اور جو کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں وہ اہل تشیع کے پاس ہے ضلع کرم میں, تو سنٹرل کرم سے آپ یقین کریں کہ بالش خیل سے لے کر یعنی اپر کرم میں بہت سارے علاقوں میں آپ جس کھیت میں جائیں, جس علاقے میں آپ کو اہل سنت نظر آئے گا. اب بھی بالکل ابھی مثلا یہ گندم کی کٹائی یا اسے پہلے چاول کی کٹائی کا موسم تھا, ابھی مثلا آنے والے چاول کی کٹائی کا موسم ہو تو اس میں آپ لوگ کبھی سروے کے لیے آ جائیں, دیکھ لیں کہ ہمارے کھیتوں میں سب سے زیادہ کام اہل سنت کرتے ہیں. اب ان کو یعنی ہم اس نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ بھائی آپ تو ہمارے ساتھ لڑتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جب اللہ نے ہمیں ایک چیز دی ہے, نعمت سے نوازا ہے, اور یہ لوگ اپنے محنت کے لیے ادھر آتے ہیں, تو جو محنت کرتا ہے ان کو جو رزق ہے اس کو حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر جگہوں پہ یہ لوگ جب کٹائی کرتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں وہ پھر مثلا 15-20 دن بعد پوچھتے ہیں کہ وہ مثلا ہماری گندم یا ہماری چاول جو ہمارا ہمیں حصہ بنتا تھا وہ کہاں پہ ہے. وہ پھر ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو فون کرتے کہ آپ آ جائیں اور آپ کا حصہ جو ہے وہ تیار پڑا ہے, وہ آپ لے جائیں. تو یہ چیزیں ہیں ابھی بھی, وہ جو انسانیت اور ایک اس کا تقاضا ہے وہ الحمدللہ ابھی بھی ہے. ہاں ان ایام میں تھوڑا سا سخت ہے, جب جنگ شروع ہوتی اس وقت تو کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا, اس میں تو کون جائے گا اس ماحول میں. اچھا سر, چونکہ پوڈ کاسٹ کی ڈیوریشن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو مین ہمارے مسئلے تھے یا جس چیز پہ ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا تھا وہ بھی میرے خیال سے ریپ اپ ہو گیا ہے. ابھی آپ کا میسج کیا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے, چونکہ ہماری زیادہ تر آڈینس ہے کرم ڈسٹرکٹ کی, چاہے وہ سینٹرل ہے, اپر ہے, لوور, سارے ہمیں ماشاءاللہ سنتے ہیں. جی تو آپ کا میسج اوور آل کیا ہوگا ان تمام سامعین کے لیے کہ ان حالات میں کیا کرے اور کن چیزوں سے بچے, ایک میسج جو آپ کے دل سے نکلے. جتنے بھی ہمارے سامعین اور جو حضرات ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہم سب آئیں مل کر ضلع کرم کے مسائل کے لیے ہم یہ آواز ہو جائیں, اور ہم اپنے حکومت سے بھرپور مطالبہ کریں کہ وہ ہمارے مسائل کے جو ہمیشہ ہمارے مشکلات کا سبب بنے ہیں ان کو خصوصی توجہ دیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہر ایک انسان کا ایک شرعی وظیفہ بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وحدت کی جو فضا ہے اس میں اپنا ایک حصہ ڈالیں. پوری دنیا میں پھر پاکستان میں, پھر جو ہے پراچینار میں, کہ چونکہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر ہم پوری امت مسلمہ متحد ہو تو آپ یقین کریں پھر ہمارے فلسطین کے لیے مشکلات کبھی نہ بنتے. غزہ آج مسمار نہ ہوتا. آج اگر غزہ جو ہے مسمار ہے, فلسطین کی مائیں جو ہے روتی ہے اور بچے روتے ہیں, وہاں پہ 40,000 ہمارے شہید ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں وہ ہمارے آپس میں اختلافات کی وجہ سے ہیں. اگر ہم متحد ہوتے تو کوئی بھی ضرورت ہمت بھی نہ ہوتی. پھر اسرائیل کی تو کبھی بھی ہمت نہ ہوتی. چھوٹا سا ملک, بہت کم آبادی, بہت چھوٹا, اور مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی
یہ ہمت نہ کرتا ہے حد نہ ایسا کرتا. کرنے کی. کوئی یہ نہ کہیں کہ میں اگر متحد ہو جاؤں تو اس کا کیا فائدہ ہے. نہیں، کہیں بھی جو ہے مسلمان اگر متحد ہے تو اس کا فائدہ پوری امت مسلمہ کو ہے. بالکل. اور مایوسی جو ہے وہ جو اسلام کے دشمن اور اہل کفر اور خصوصاً صہیونی جنہوں نے واقعاً ہر مسلمان کے دل کو جو ہے وہ ایک اذیت پہنچا دی ہے، وہ مایوس ہوں گے. اللہ وہ دن جلدی لائے کہ ہم پورے امت مسلمہ متحد ہو، تاکہ کہیں بھی مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. اچھا سر، ہمارا لاسٹ کویسچن وہ ہوتا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں. چنار کے پتے آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو تو چنار کے پتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، چنار کے پتے میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، ایسے نہیں ہے، لیکن زیادہ سوشل میڈیا یعنی جو ایکٹیو نہیں رہتا ہوں. میں بہت کم دیکھتا ہوں، اخبار سنتا ہوں اور جو حالات ہیں اسے اپنے آپ کو آگاہ رکھتا ہوں. واقعاً آج جو میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ میری جو بیٹھک ہو گئی ہے، اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ یقیناً جو ہیں مؤثر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ حق کی آواز جو ہے لوگوں کے اذہان مبارک تک پہنچائے. میں اس کے ساتھ شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہماری آواز ہمارے تمام سامعین کو، اور بالخصوص ضلع کرم کے رہنے والے اور بالاخص پارا چنار کے رہنے والے جتنے بھی ہیں ان مومنین ہیں، ان تک آپ کی وجہ سے ہماری آواز پہنچ گئی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے پہلے تو آپ پورے کرم کی آواز بن کے اسلام آباد آئے، حالانکہ چاہیے ہمیں تھا، اور آپ آئے. یہ بھی ہمارے لیے بات سے فخر کی بات ہے کہ آپ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مہربانی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے. اور نو ڈاؤٹ آپ کرم کے لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں، اور سب آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سب کی چوٹیں ہیں، سب کی چوٹیں ہیں. ہم سب آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ہمارا مین ٹاپک تھا وہ اوور آل ہمیشہ ہماری امن کی بات ہوتی ہے، کامیابی کی بات ہوتی ہے، ترقی کی بات ہوتی ہے. تو جیسے ہمارے مین لیڈر ہی ہیں یہ، تو ہم سارے نکلے ہوئے ہیں امن کے کاروان کو لے کے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور مل کے ہم ایک پرامن قوم بنائیں، اور پرانے روایات جو تھے ہمارے، جو پختون ولی تھی ہماری، جن کی وجہ سے ہم پختون سارے مشہور ہیں پورے دنیا میں، انہی روایات کو فالو کرتے ہوئے، اسی محبت کو، اسی ہاسپٹیلٹی کو فالو کرتے ہوئے ہم سارے اکٹھا ہو جائیں اور قوم کے لیے اپنا قدم بڑھائیں اور اس کی آواز بنے. تو ملتے ہیں ان کی طرح کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ. اللہ حافظ.